لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ ناظرین کرام، انسان اپنی زندگی میں ایسی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ پیش آمدہ حالات و واقعات کا قبل از وقت جائزہ لے سکے اور کسی نقصان سے بچنے کی تدبیر کر سکے۔ کر سکتا ہے، لیکن انسان کا علم، اس کی عقل، اس کی معرفت محدود ہے۔ کسی نقصان سے بچنا یا کسی فائدے کو حاصل کرنا، یہ دراصل اس ذات سے تعلق رکھتا ہے جو مسبب الاسباب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر فائدہ انسان کو پہنچانا اور ہر شر سے محفوظ رکھنا موجود ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، جو بھی بھلائی، جو بھی نیکی، جو بھی خیر تو میرے لیے نازل کرے، میں تو اس کا محتاج ہوں ہر دم۔ تو انسان کو اپنے تمام معاملات میں ہر وقت ایک مدد کی، ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ رہنمائی انسان کو دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ خدا شناسی کے مرتبے تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، سیدنا مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دعا قرار دیا۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اس سے اپنے ہر کام کے لیے بھلائی طلب کر سکتا ہے اور ہر نقصان سے بچنے کی درخواست کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے متعلق، اپنے اہل و عیال کے متعلق، اپنے کاروبار کے متعلق، اپنے پیشے کے متعلق، اپنی اخروی اور دنیاوی زندگی کے متعلق ہر وقت کوئی نہ کوئی کام درپیش ہوتا ہے، کوئی مرحلہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے جو اس کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، اور اس ایک جگہ سے غلط ہونے کے نتیجے میں اس کا زندگی کا پورا ایک ٹریک جو ہے وہ بدل سکتا ہے اور وہ ایک اور ہی رخ پر جا سکتی ہے۔ ان چیزوں سے انسان کیسے نبرد آزما ہو، کیسے ان چیزوں کو جان سکے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ دعاؤں کے اگلے مرحلے کا جو نام کہہ سکتے ہیں کہ استخارہ ہے۔ استخارے کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے کسی بھی کام کے متعلق رہنمائی کے لیے، اس سے خیر حاصل کرنے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ لیکن استخارے کا کیا صحیح طریق ہے، کس رنگ میں کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا آداب شریعت نے سکھائے ہیں؟ کیا کوئی معین ایسے لوگ ہیں صرف جو وہی استخارہ کر سکتے ہیں، یا ہر انسان اس کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ اور موجودہ وقت میں اس اہم دینی ایک نام کو یا اصطلاح کو یا کام کو پیشہ ور لوگ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ان ساری باتوں پر گفتگو ہوگی، ان سب پر ایک نظر ہوگی۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم ان سب باتوں کا جائزہ لیں گے۔ تو اپنے مہمانان کرام جو ہیں ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ظہیر صاحب، ابتداءً تاکہ ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ سامنے آ جائے، استخارے کا صحیح طریق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے، جس طرح اس کے لفظوں سے خیر سے نکلا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خیر طلب کرنا، خیر چاہنا، جیسے غفارہ بخش دیا اور استغفارہ بخشش طلب کی، اسی طرح یہ ہے کہ خیر طلب کرنا۔ اب جو احادیث کی مستند کتب ہیں ان پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں استخارہ کے متعلق جو مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کا طریق ملتا ہے،
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ حضور استخارہ ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی آیات سکھاتے تھے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس معاشرے میں جائیں جو ایک لا علم معاشرہ تھا، جس کا علمی معیار بہت کم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو حضور کاتبین وحی کے ذریعے لکھواتے اور صحابہ کو یاد کرواتے، ان کو بتاتے، اور صحابہ اس کو کثرت سے اپنی نمازوں میں پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے تو یہ طریق قرآن کریم کی آیات کو یاد رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا، صحابہ کہتے ہیں اسی طرح حضور استخارہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ اتنی اہم چیز تھی۔ پھر حضور اپنے صحابہ کو یہ فرماتے کہ اپنے ہر کام کے متعلق کام شروع کرنے کے لیے، اس میں عقل سلیم حاصل کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضرور استخارہ کیا کرو، یہ اس کی اہمیت۔ اب استخارے کا طریق کیا ہے؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند روایات میں پتہ چلتا ہے کہ 2 نفل نماز ادا کی جائے، اور اس میں خدا تعالیٰ سے گریزاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ دعائے استخارہ سکھائی، اور اس دعائے استخارہ کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی حاجت، اپنا کام، اپنی ضرورت خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرے کہ یہ میری حاجت ہے، اور وہ جو دعائے استخارہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور خیر مانگنے کے الفاظ پہ مشتمل ہے، اور اس میں پھر اپنی خدا تعالیٰ سے رہنمائی کی خاطر خدا تعالیٰ سے اس کے بارے میں چاہا جائے، خیر طلب کی جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کے متعلق بہت زور دیا، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے، یہ اتنی خوبصورت چیز تھی، اتنی زبردست چیز تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی ملتی ہے اور انسان کو ایک صاف روشن عقل سلیم عطا ہوتی ہے، اور اس سے اس کے کام میں برکت پڑتی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اپنے علم پہ نازاں ہوتے ہیں، اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور کام بغیر استخارے کے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو کام اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر کے شروع کیا جائے وہ برکتوں سے بھر جاتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ استخارہ، ایک اور اس میں بات حضور نے یہ بیان کی کہ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو استخارے کا طریق ہمیں عطا کیا تھا، اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یہ ان بد رسوم کے متبادل تھا، ان بد رسوم کے سے کیا نعم البدل تھا جو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے وہ کرے نکالتے تھے، وہ تیروں سے فال لیتے تھے، مشرکانہ جو رسومات تھی جسے فال نکالتے تھے، تو اس کو ختم کر کے حضور نے یہ طریق بتایا کہ اصل تو رہنما ذات خدا کی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دور میں آ کے چونکہ یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس اہم جو طریق ہے اس کو چھوڑ کے اپنے علم پہ نازاں ہو کے کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس پہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے استخارے کا، اور طریق میں نے بتا دیا اور اس کی اہمیت بتا دی، یہ ہے اس کی چیز جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا۔ جی بالکل خضا۔ اور ایک جو ہے سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ استخارے کے متعلق ہی، تو حضور نے فرمایا کہ استخارے کے لیے انسان، جیسے آپ نے بیان کیا کہ 2 نفل پڑھے، اس میں چونکہ کسی قدر تشریح ہے میں چاہتا ہوں یا اور جو ہے وضاحت بھی ہے کہ وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے، تو حضور نے ان کو بتایا استخارہ کرنے والوں کو کہ اول رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ الکافرون پڑھ لے، اور دوسری میں قل ھو اللہ۔ اتحیات میں یہ دعا کرے، جو استخارے کی دعا ہے وہ حضور نے ساری جو ہے اردو الفاظ میں یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اور 21 یا 26 دسمبر 1941 کو حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ سالانہ پر مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق ایک مضمون پڑھا تھا۔ اس مضمون میں حضرت مولوی شیر علی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ حضور کا یہ طریق تھا کہ ہر کام سے پہلے دعا کرتے،
اور یہ بیان کیا کہ وہ دعا بطریق مسنون استخارہ ہوتی تھی، اور وہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ استخارہ کے لیے یعنی وقت کے لحاظ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی کس وقت کیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت انسان چاہے کر سکتا ہے، اور بالعموم اگر رات کے وقت انسان کرے اور اس طرح سے 2 نفل پڑھ کے اور اپنے جو دعائے استخارہ جو ہے، ابھی میں دوست صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، دعائے استخارہ جو ہے وہ ایک عربی الفاظ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی اگر آپ بیان کر دیں تو وہ بھی مفید ہوگا ناظرین کے لیے، کہ دعائے استخارہ کے بعد جو ہے انسان اپنی حاجت بیان کرے اور پھر بہتر ہے کہ وہ سو جائے، عام باتوں وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور استاذ المکرم مبشرہ کالم صاحب کا ایک لفظ وہ استعمال کیا کرتے ہیں، وہ بڑے اچھی وضاحت کرتا ہے، وہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ استخارہ ہے، استخبارہ نہیں ہے، یعنی اللہ کہ تعالیٰ سے خبر حاصل کرنے کا جو مفہوم لوگوں نے لے لیا ہے کہ استخارہ کریں، اس کے نتیجے میں ضرور کوئی خواب آئے گی، وہ کشفاً بتایا جائے گا، الہاماً بتایا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس سے یہی مراد ہوتا تو اس کا نام استخبارہ ہونا چاہیے تھا، استخارہ نہ ہوتا۔ تو یہ طلب خیر ہے، اور جیسا خاصا آپ نے ذکر فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ اس کے عقل سلیم ان کاموں کو کیسے کرنا چاہیے۔ انسان استخارہ تو اپنے کسی کام کے لیے، اپنی کسی اہم چیز کے لیے کرتا ہے کہ اس کو میں کروں تو کیسے کروں اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ عقل بھی دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے عطا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ اور مسیح علیہ السلام نے بالکل جو آپ نے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ استخارہ جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے اگر تو وہ کام انسان کے لیے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے گا اس کے لیے، اور اگر اس کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کے دل میں قبض کی ایک حالت ہوگی۔ اور حضور نے بڑا پیارا فرمایا کہ دل جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی طرح نہیں کہ وہ جب چاہے اس کو حرکت دے لے، دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو حرکت دے تو وہ اس کے مطابق چلتا ہے، اور یہ ہوائیں اندر سے ہی چلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اور اگر اس دعا پہ بھی غور کیا جائے تو اس کے بھی الفاظ اسی کے متحمل ہیں، یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے شرح صدر، ایک عقل سلیم، ایک کام کرنے کا طریق اور ایک رہنمائی ملتی ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ ضرور خواب آئے یا کوئی الہام ہو، یہ تصور کوئی کہیں سے بھی نہ حضرت اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات و اقوال و افعال سے ہمیں ملتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسا موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اور مناظر جو ہیں، کچھ اور طریق جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ بعض ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر آتے ہیں کہ یہ استخارہ سینٹر ہے، یہ آن لائن استخارہ ہے، ٹی وی پر کوئی آدمی بیٹھے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے، ابا کا کیا نام ہے، اور وہ ان کو استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اس بارے میں نے دیکھا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ سارا کرشمہ کمرشلزم کا ہے کہ ہر بندہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دین کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات جو ہے اس معاملے میں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اس زمانے کے لوگ بری عادتوں میں پڑے ہوئے تھے تو ان کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ان کو استخارہ کا طریق سکھایا، تو یہ لوگ اس استخارے کے طریق کو دوبارہ انہی معاملات میں لے کے انہی خطوط پر استعمال کر دیا۔ بالکل جیسے مہورت ہوتا ہے، شگن ہوتا ہے، بالکل کہ شگن لیتے ہیں کسی چیز سے، فال نکالتے ہیں، بالکل بالکل وہی کیفیت جو شرک والی تھی یا جو کیفیت تھی، اور اس کے پیچھے پیسہ ہے کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، اور اس کو پیسہ کمانے کا ایک طریق ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کو اگر انٹرنیٹ پہ چیک کر کے دیکھوں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو حیرت انگیز طور پہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یوٹیوب کے اوپر آپ اگر استخارہ کا لفظ لکھیں گے تو جتنے وہ کالے علم کے ماہر اور جادو والے اور علم کی کاٹ والے جو بزرگان ہیں وہ سارے موجود ہیں یہاں پہ۔ اب انہوں نے اس استخارے کو بھی ایک ڈھال بنایا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا استخارہ کریں گے اور کوئی بھی رکا ہوا کام جو ہے وہ آپ کا نہیں رکا رہے گا، وہ کھل جائے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ استخارے میں تو کہیں نہیں ہے کہ وہ جو کام بھی آپ کرنے لگے تو اس کی راہ جو ہے وہ استخارے کے ذریعے استوار ہو جائے گی، بلکہ وہ تو ہے کہ خیر طلب کی اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ آپ کے لیے اچھا ہے کام تو خدا تعالیٰ فضل کرے گا، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اگر وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روک ڈال دے گا۔ تو وہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ اس میں روک پڑے گی، وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی مشکل کام ہے آپ ہم سے استخارہ کرائیں تو وہ کام ہو جائے گا آپ کا۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ فال والے ہیں، اور ان کا طریق جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، ان کو بالکل نہیں پتہ کہ استخارہ کس چیز کے لیے کروایا جا رہا ہے۔ شاید ان کو نام کا پتہ ہوتا ہے کہ استخارہ کون کرا رہا ہے، ٹیلی فون کے اوپر وہ بھی ایک انہوں نے طریق اور ڈھونگ میرا خیال ہے رکھا ہوا ہے کہ اپنے نام کا پہلا حرف بتا دیں اور والدہ کے نام کا پہلا حرف بتا دیں۔ احادیث میں کہیں ایسی کوئی ذکر بالکل ملتا ہے کسی قسم کا کسی کوئی کے ذکر نہیں نام بنتا سے کہ اس کے نام سے جو ہے وہ استخارے کا کوئی تعلق ہے کسی بھی حوالے سے۔ اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کریم پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھولتے ہیں، پھر جو پہلی آیت ہوتی ہے اس صفحے کی اس کو پیچھے سے جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی آیت ہے، جنت کے میں جانے والی آیت ہے، جہنم میں جانے والی آیت ہے، کوئی لا کا لفظ تو نہیں آ گیا، کوئی نام کا لفظ یا ہاں کا لفظ تو نہیں آ گیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے وہ اپنے ذہن میں وہ کچھ بنائی ہوتے ہیں باتیں، اس کے مطابق آیت بھی پڑھ کے نہیں سناتے، وہ ویسے ہی اچھا نہیں آپ کا جو استخارہ ہے یہ بہت اچھا ہے، آپ کا استخارہ جو ہے وہ غلط ہے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ نہ ان کو کام کا پتہ ہے نہ استخارے کا پتہ ہے۔ تو ایسی باتیں ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا اپنی زندگی میں، استخارہ اصحاب کو سکھایا۔ اگر اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اور ہی استخارہ کرے، کوئی ایسا عالم دین ہو کہ جو عالم اجل ہو، صرف اسی نے استخارہ کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہ سکھاتے، بتاتے کہ میں موجود ہوں تو میری موجودگی میں کر رہا ہوں، کرو گا میں تمہیں کر دوں گا۔ ہاں جی۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ہے، جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کے بالکل برعکس ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو واپس، جیسے میں نے پہلے عرض کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اس کو اسی طرف واپس لے گئے جو مہورت والی تھی، جو فال نکالنے والی تھی، کہ جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا، جسے اسلام نے ان کو نکالا۔ اور جو جیسے ابھی خان صاحب نے وہ ذکر کیا تھا حدیث کا، کہ اس میں باقاعدہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کانا یعلمنا استخارہ تھا کما یعلمنا القرآن، کما یعلمنا القرآن کہ اور قرآن تو حضور یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ ایک کو سکھاتے دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، یا کچھ حصہ سکھاتے تھے کچھ حصہ نہیں سکھاتے تھے، اس میں تو تواتر تھا، تسلسل تھا، ہر چیز جو ہے بلا تخصیص سکھایا، بلا تخصیص تھا۔ اس لیے ہر ایک کو وہ چیز جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی کہ اپنے ہر کام کو دعا سے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہوئے شروع کرو اور اس کو آگے لے کر چلو۔ اس لیے بعض علماء کا یہ بن کے بیٹھ جانا اور استخارہ سینٹر کھول لینا، یہ نئے نئے سینٹر جو ہیں، یہ جو یہاں پہ تھوڑی میں آپ کی بات سوری معافی چاہتا ہوں، کاٹ رہا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نے آپ ہی کی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ اسلام نے قطعاً یہ پسند نہیں کیا کہ صرف دوسرے سے دعا کروائی جائے، پہلے خود دعا کرو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اسی لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استخارہ صحابہ کو بھی سکھایا، ان کے لیے خود بھی دعائیں کی، لیکن انہیں کہا کہ تم بھی کرو۔ وہ جو ہے نا ایک کہ پیر بنو، پیر پرست نہ بنو، کہ ہم پیر تو بنا لیں اور بس ان کے سپرد کر دیں، کہ یہ تصور اسلام نے کہیں پسند نہیں کیا۔ پہلے خود رو رو کے دعائیں کرو، اپنی سجدہ گاہوں کو تر کرو، دعاؤں سے خوبصورت بناؤ، پھر کسی کو بھی کہو، بزرگوں کو بھی کہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چیز ہے، انہوں نے تو ہر کام کے لیے جو پیر فقیر اور علماء اور گدی نشین ڈھونڈے ہوئے ہیں، بالکل، اور ان کو جو ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو اگر صاحب حیثیت ہیں تو ان کی قبروں پر بٹھا دیتے ہیں کہ وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کا ایک لطیفہ سے یاد آ گیا کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب نے ان کو رکھا ہے مولوی صاحب کو کہ والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی قبر پر جو ہے وہ روزانہ قرآن پڑھا کرو۔ تو وہ آ کے پوچھتے ہیں اس سے کہ آج صبح کا کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں روزانہ کے 2 سپارے پڑھ رہا ہوں۔ تو ساتھ سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا 5-7 پڑھا کرو، 2 سے ان کو کیا فرق پڑنا ہے جتنے ان کے گناہ تھے۔ تو اس لیے جیسے ان کے کام ہے ویسے لوگوں کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہے۔ اور استخارے کا بھی انہوں نے اسی طرح کر لیا کہ ہم جو ہے آپ کو کال کے پیسے دیتے ہیں، یا جو آپ کی فیس ہے وہ آپ ہم سے لے لیں، ہمارے لیے یہ کام کر دیں۔
جی اسلام نے کسی طرح کے جو ہے کسی جگہ بھی اس طرح کے پل نہیں بنائے ہوئے کہ آپ اب جو ہے ٹیکس دے کے وہاں سے گزر جائیں. یہ اصل میں اگر غور کریں تو دونوں طرف سے یہ غلطی ہے. ایک ہاں جی جو عام مسلمان ہے اس کی طرف سے تساہل پسندی ہے، وہ دین کو خود اختیار نہیں کرنا چاہتا اور وہ سمجھتا ہے کہ جو مولوی ہے وہ دین کے کاموں کے لیے ہے. وہ اس کام کے لیے ہے اور دوسری طرف سے مولوی کی خرابی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو عام انسان ہے اس کو میرے کاموں میں اس طرح نہیں ڈالانا چاہیے تاکہ میری روزی روٹی نہ بند ہو جائے. وہ تو ان کو وہاں تک آنے ہی نہیں دیتے نا، وہاں تک جو ہے ان کو وہ روک کے رکھتے ہیں کہ یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. اور جو اس طرح کی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر وہ اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ اہل علم سے اور اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اور جس سے وہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ آخر وہ اہل علم ہم ہی ہیں، اور کون ہے، ہم سے ہی پوچھنا ہے. تو اس لیے یہ جو تصور ہے عامت الناس میں بھی کہ ہم کسی سے پوچھ لیں اور وہ ہمیں بتا دے، ہماری جگہ وہ سارا کام کر لے اور خود ہی یہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے، اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے طریق اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی آن لائن استخارہ کروا لیں، ای میل کے ذریعے استخارہ کروا لیں، ان چیزوں کا کوئی وجود جو ہے وہ شریعت کی تہ میں اور اصل میں نہیں ملتا. آج کل تو ایسے علماء اور ان ٹی وی چینلز پہ ایسے عالم آتے ہیں کہ جن کو عالم اور عالم کا فرق بھی نہیں پتہ، جن کو متوفی اور متوفا کا فرق نہیں پتہ. جی بالکل. اور وہ جی جانتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے وہ غلطیاں بڑے ایسے لوگوں کی نکال رہے ہوتے ہیں، ایسے بزرگوں کی نکال رہے ہوتے ہیں جن کی عربی دانی پہ عرب جو ہیں وہ اش کرتے ہیں. تو ان کی وہ، اور خود جب بولتے ہیں تو متوفی اور متوفا کا فرق انہیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے کہ جب بغیر اعراب کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب، اس پہ اعراب نہیں نہ لگے ہوئے، تو وہاں پہ بھی وہ لفظ متوفا ہے، پڑھ اسے متوفی رہے ہیں کیونکہ ایک ہی سنا ہوتا ہے. اور بالکل، اور لطف کی بات یہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث جو ہے وہ سارا توفی کا ہی ہے اور آپ کو اصل جو لفظ ہے اس کی تو الف بے جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور آپ چلیں اس مسئلے کو حل کرنے. تو اس لیے اگر جو ہے دین ایسے علماء کے ہاتھ میں جائے گا، اور اب تو اس سے آگے چل کے بھی ایسی حالت ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہریت کی ایسی ہوا چلی ہے کہ لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہیں اور اس طریق کو اختیار نہیں کرتے. تو ان لوگوں کو جن سے یہ کرواتے ہیں ان کے تو بیچاروں کے حلیے بھی اس طرح ہیں، اسلام کے مطابق نہیں نظر آتے. بعض جو ہیں وہ اس کو کوئی سختی کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ضرور اس کی جو ہے کوئی فٹ لمبی داڑھی ہو تو تب اس سے استخارہ کروائیں، لیکن وہ جو ہیں داڑھی مونڈ کے اور ایک ٹی شرٹ پہن کے، میں ایک ٹی وی پر باقاعدہ دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی جو ہے اس کا نہ دین کی کچھ باتیں سیکھ کے جو ہے وہ بات کر رہا ہو، تب بھی کوئی سمجھ آتی ہے اس کو کوئی پتہ ہوگا، کوئی اس کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے اور وہ جو ہے اس کو فون کر کے، اور زیادہ تر اس میں جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین اس میں انوالو ہوتی ہیں. وسیم صاحب یہ بالکل اسی طرح ہے نا کہ جس طرح فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ طوطا لے کے یا کوئی جانور لے کے لوگوں کی فال نکال رہے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کوٹھیاں کاریں اور دولت اور سلطنتیں ملیں گی، اور اپنا ان بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 آنے 1 روپے کی خاطر وہ لوگوں کی فالیں نکال رہے ہوتے ہیں. اگر اتنا ہی ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر اپنا کیوں نہیں نکال لیتے؟ اور صبح سے شام تک بیچارے ان چند پیسوں کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی جو عاقبت خراب کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر غیب کا اتنا ہی مجھے پتا ہوتا تو میں خیرات میں سے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیتا. بالکل یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر خیر کا پتہ ہوتا تو وہ نجومی بھی ضرور کر لیتا. غیب کا اگر پتہ ہوتا، غیب کا اگر اس کو علم ہوتا. تو اس لیے یہ جو طریق اختیار کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ ان سے جا کے پوچھنا، اور میں نہیں سمجھتا ہم تو ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بیچارے جماعت سے باہر ہیں اور جن کو وہ روشنی اس زمانے میں نصیب نہیں ہوئی نہ ماننے کی وجہ سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ناحمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس معاملے میں ان کے دماغ روشن ہے بالکل اور واضح اصولوں پر قائم ہے کہ کسی ایسے جو ہے وہ عامل کی، کسی ایسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو طریق شریعت نے سکھائے ہیں اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. خان صاحب اسی کا تتیمہ سمجھ لیں جو بات پہلے ہم کر رہے تھے کہ دعا یا استخارہ کروانے کے لیے کسی کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟
بات یہ ہے کہ اگر تو اس کے لیے طلب کیا جائے، کوئی شخص دعا گو بن جائے اور اس کا جس طرح محترم داؤد صاحب نے فرمایا کہ جو کاروبار اس پہ چل پڑے اور وہ یہ سمجھے کہ میں دعا کرتا ہوں اور لوگ مجھے نذرانے دیں یا میری کمائی کا ذریعہ ہے، تو ایسی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ دعا کرتے ہیں، بے لوس دعا کرتے ہیں، بغیر کسی غرض کے لیے دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ہاں، ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے بعض بزرگوں سے آتا ہے کہ تعلق پیدا کرنے کے لیے کوئی شیرینی کھلا دی جائے، کہ ایک یہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نمک کھایا ہوا ہے کسی کا، تو اس کے نتیجے میں کہ ایک تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو اس دعا میں ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بزرگی کی اعلیٰ علامت ہے، نہ یہ کہ کاروبار بنا لیا جائے۔ وہ یہاں پہ مجھے چند دن پہلے جو محترم سید شمشاد احمد صاحب ناصر کا ایک مضمون شائع ہوا، حضرت میر داؤد احمد صاحب کی دل نشیں یادیں، اس میں ایک بڑا خوبصورت ایسا ہی واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کے دوران جب یہ جامعہ کے طلباء شاہد کلاس کے وہاں پہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت میر صاحب کے گھر سے افطاری وغیرہ آتی تھی، جس میں مٹھائیاں بھی ہوتی تھی، سموسے وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ تو انہی دنوں میں ابھی اعتکاف شروع ہوا تھا، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضور نے فرمایا اس وقت بعض لوگوں نے یہ شروع کیے ہوئے تھے کہ دعا گو بن گئے تھے اور ایک کاروبار کا سلسلہ ایک بدعت شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کی مذمت کی کہ یہ بزنس نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے اس کو ختم کیا جائے۔ تو وہ محترم سید شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ افطاری آئی تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں کھانی۔ تو میر صاحب عشاء پہ آ گئے کہ اور پوچھا کہ کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت صاحب نے خود، تو میر صاحب نے فرمایا کہ وہ مجھے پتہ ہے جن لوگوں کے لیے تم اس میں نہ ہو، اور اللہ کرے کہ تم اس میں کبھی شامل بھی نہ ہو، تو میرا اور تمہارا ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو جب اس قسم کے ایک تعلق ہوتے ہیں تو اس میں تو نہ کوئی غرض ہوتی ہے، نہ سید شمشاد صاحب ان کے لیے اس لیے دعا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے افطاری آتی ہے، نہ وہ اس لیے دیتے تھے کہ ان کی دعائیں ملیں گی، بلکہ وہ تو ایک تعلق ہے۔ اس لیے بے لوس اگر ہو تو اس میں اگر کچھ دے بھی دیا جائے، کوئی نذرانے بھی پیش کر دیے جائیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ لیکن یہ وہی باریک ایک فرق ہے کہ اس میں غرض دیکھنی ہے کہ آیا اس کی دعا کاروباری ہے یا بے لوس ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے کسی کو قرض دینا ہے، پیسہ رقم دینی ہے قرض کے طور پہ، تو اس کے اوپر آپ نے طے نہیں کرنا کہ میں نے کتنے اوپر لینے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ میں اتنے دے رہا ہوں تو مجھے اسے بڑھا کر دیں۔ لیکن اس کے بالمقابل آپ نے فرمایا کہ جو رقم لے رہا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ استحسان کے طور پہ کچھ بڑھا کر واپس کرے۔ نہیں، یہاں پہ میں کلیئر کر دوں، فرض نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ احسان ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے قرض نہیں لیا کہ واپسی بڑھا کے نہ دیا ہو، تو فرض نہیں ہے لیکن احسان ہے، اگر وہ دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں دیتا تو کوئی رقم جو ہے وہ واپس کرے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جو کروانے والا ہے اس کو بھی ایسی کوئی شرائط جو ہے وہ طے نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، نہ کہیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اتنا ہدیہ دوں گا، اور نہ ہی جو کر رہا ہے دعا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی مطالبات کرے۔ اور عام طور پر بھی جو نظر نیاز اور نذرانے جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے اسلام میں جو ہے کبھی بھی، اور نہ ہی جماعت میں کوئی ایسا رواج جو ہے۔ کسی کو اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر تحفہ دینا معمول کے مطابق وہ اور بات ہے، لیکن کسی کو معین کسی کام کے لیے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے دعا کی درخواست کی ہے اور وہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، تو انسان اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ان کو ساتھ کوئی چیز جو ہے، کوئی مٹھائی پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسے جو ہے اور کوئی چیز پیش کرتا ہے، بعد میں جب ہو گیا ہے تو اس کے شکریہ کے طور پر تو وہ ایک اور اس کی صورت بنتی ہے۔ لیکن جس طرح اس وقت لوگوں نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ مقرر کر کے، کیونکہ یہ جو دوسرا جن کی بات ابھی ہو رہی تھی، ٹی وی پر بیٹھے لوگ جو استخارہ سینٹر یا آن لائن استخارہ جو کر رہے ہیں، ان کے تو معین ریٹ ہیں کہ جی آپ اس نمبر پر کال کریں گے تو آپ کے اتنے چارجز ہوں گے، وہ بھی انہوں نے معاف کیجیے گا، اصل میں
اسی استخارے کی ایک قیمت رکھی ہے، انہوں نے وہ اسپیشل نمبر لیے ہوتے ہیں. اور بلکہ مجھے تو اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ چونکہ قرآن کریم سے استخارہ کر کے دیتے ہیں ان کو، تو لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا کے تحت بھی آتے ہیں ہاں جی، کہ چھوڑی تھوڑی جو رقم آپ جتنی بھی لے رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں وہ تھوڑی ہے، وہ تھوڑی ہی ہے. اور وہ جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے آپ قرآن کریم کو بیچ رہے ہیں اس سے تو باقاعدہ مناہی آئی ہے اور منع ہے وہ قرآن کریم کی طرف سے. ہم سے انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے، قرآن کریم سے فال لینا جو ہے، اور بعض اور موضوعات اس سے متعلقہ ہیں ان پر بھی بات کریں گے. تو آج چونکہ ہم استخارے کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو اصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اسی پر رہنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے. تو وہ تو حضور نے استخارے کی ایک دعا سکھائی. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دعا جو ہیں اصل الفاظ عربی کے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ دیں. دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے عربی میں، اور ترجمہ اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری سمیت بہت ساری جو حدیث کی کتابیں ہیں مستند ان میں آئی ہے، اور بلکہ امام بخاری نے اس کو بہت ساری جگہ پہ درج کیا ہے. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی صحابہ کو وہ یہ تھی کہ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم فإن کنت تعلم هذا الامر، یہاں پہ اس جو بھی معاملہ ہے اس کا نام بیان کرنا ہوتا ہے. خیر لی فی عاجل امری و عاجلہ او فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ. اللہم فإن کنت تعلم انہ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجل امری و عاجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر ثم حیث کانا ثم اردنی بہی، اور ایک جگہ پہ ردنی بہی کے بھی الفاظ آئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا الہی میں تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں، کیونکہ تجھی کو سب قدرت ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تجھے ہی سب علم ہے، مجھے کوئی علم نہیں، اور تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے حق میں بہتر ہے بلحاظ دین اور دنیا کے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے اور اس میں برکت رکھ دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین اور دنیا میں شر ہے، تو مجھ کو اس سے باز رکھ. تو یہ وہ ترجمہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دعا کا کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ حقیقی رنگ میں ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر رکھے، اور ہر وہ کام جس سے کوئی نقصان ہماری ذات کو، ہمارے احباب کو، ہمارے دین کو پہنچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے اور باز رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول